آج 4 رجب پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 4 رجب پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اتنے فائدے ہوں گے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار اور نیک بنانے کے لیے چھوٹا سا صدقہ ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے۔ لوگ اکثر بہترین صدقے، بہترین چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب اور تاثیر کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پھر ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے۔ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کی محنت رنگ لے آئے، آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟
अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 4 तारीख जुमेरात के दिन 10 रुपए की टाफियों पर ये वजीफा पढ़ते साथ ही रिज्क, दौलत, शोहरत, दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा और जब अल्लाह राजी हो जाता है फिर आपके रास्ते से रुकावटें, बंदिशें खत्म हो जाती हैं और अल्लाह सदका करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह खैरात करने वाले को पसंद करता है, लेकिन सदका करने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। लोग हजारों लाखों रुपए के सदके करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको 10 रुपए के सदक़े पर जो वजीफ़ा, जो कामिल तरीका बताने जा रहा हूँ, आप इस वजीफ़े को इसी तरीके से पढ़ कर देखिएगा। आप खुद हैरान होंगे कि 10 रुपए के सदक़े में इतनी तासीर और ताकत है। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं तो वो बंदा तीर की तरह सीधा हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में होगा। अल्लाह वाले आज भी इबादत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह करीम को याद करते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाते हैं। आज आपके पास भी मौका है। आज आप भी 10 रुपए की टाफियों पर यह खास वजीफा पढ़ें, फिर अल्लाह से जो मांगेंगे मिल जाएगा, जितना मांगेंगे मिल जाएगा। बेटियां अपने रिश्तों के लिए नियत करें। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, रिश्ता होता है, टूट जाता है, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए आप नियत करके 10 रुपए की टाफियों पर ये अमल करने की देर है। 10 रुपए की टाफियां जैसे ही आप बच्चों को खिला देंगे, आपको अच्छे नताइज आना शुरू हो जाएंगे, माकूल रिश्ते खुद आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी का कोई काम अटका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, जो लोग आपके किसी भी काम में, किसी भी मकसद में, किसी भी रिश्ते में रुकावट या खलल पैदा करते हैं, 10 रुपए की टाफियों पर ये अमल करने के बाद तमाम के तमाम रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, आप नमाज जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबला की तरफ मुंह करते हुए 10 रुपए की टाफियों को अपने पास रख लें या अपनी हथेली पर रखें और सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़िएगा, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। और अगर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, या आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं उसके लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ ले, या आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं उसकी नीयत कर ले, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है। आपने या हफीज़ु को पढ़ना है। या हफीज़ु रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे गैबी मोकल भी कहा जाता है। या हफीज़ु पढ़ने से आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे। अल्लाह करीम आपकी हिफाजत फरमाएगा। जो लोग नुकसान के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जिन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं,
تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر پر یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے سرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو کو 11 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا تو لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس سورت کو پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے سرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔
नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें गैब से ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हफीज़ु को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने ये तीनों अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तदाद से पढ़ने हैं। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद आपने 10 रुपये की टॉफ़ियों का क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है। आपने 10 रुपये की टॉफ़ियाँ सदके की नीयत से अपनी गली में, अपने घर के बच्चों को खिला देनी है। बच्चे अल्लाह की नन्ही मखलूक, अल्लाह को बहुत पसंद हैं। जैसे ही आप ये 10 रुपये की टॉफ़ियाँ बच्चों में बांटेंगे, बच्चे 10 रुपये की टॉफ़ियाँ खाएंगे, फिर देखें कि कैसे आपकी बलाएं, आपकी नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात, रुकावटें, पुराने से पुराने दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। आप हल्के हो जाएंगे। अमल करने के बाद अगर आपका जिस्म हल्का हो जाए तो समझ लेना कि आपके अमल ने असर कर दिया है। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों का खात्मा करता है। सदका करने से आपको अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब होगी। आज ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, मेरा रब राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी पढ़े तो बादशाह बन जाए, गरीब पढ़े तो गनी हो जाए, अमीर पढ़े तो और दौलतमंद हो जाए। आपने आज इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।